الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما والحقنا بالصالحين. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ پہ اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے رکھا تھا. اسی سلسلے کو سمجھے آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیول سے، اپنے انداز سے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو بس جنت کے حقدار ہو گئے ہیں، بڑی نمازیں ہیں ہماری، بڑے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، یعنی ایسے بہت سارے لوگ اس روز ہوں گے جنہوں نے عملیں کی ہوں گی ایسی ناصبتوں، تھکا دینے والے اعمال کیے ہوں گے، بہت عمل کیے ہوں گے، کئی حج کئی عمرے کیے ہوں گے، مگر تصلیٰ نارا حامیہ، کہ ان کو جھونک دیا جائے گا جہنم میں، اللہ بچائے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے. اس لیے اپنے بھائی سے، اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے درد بھری اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ہلکا مت سمجھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب کیا کرایا ضائع ہو جائے، ساری عبادات، ساری محنتیں ضائع ہو جائیں. تو پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، پیارے ساتھی جتنے بھی تھے، ان کے بارے میں کہا گیا الصحابۃ کلھم عدو. آپ کے صحابہ کے بارے میں کتنی تعریفیں کی گئی ہیں قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ. تو یہ ایک آیت میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھے ذرا. اللہ کا کیا ارشاد ہوتا ہے:
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، سخت ہیں وہ کفار کے لیے، کفار کے مقابلے میں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی رحیم ہیں۔ سخت سے مراد یہاں کیا ہے؟ ترش رو نہیں، نفرت کرنے والے نہیں، ان کو نقصان اس اعتبار سے پہنچانے والے نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی جائے، نہیں، سخت اس اعتبار سے کہ اپنے موقف پر سخت، موم کی ناک نہیں ہے کہ کسی کا خوف، کسی کا لالچ یا کوئی اور چیز ان کو اپنے مقصد سے ہٹا دے، اس اعتبار سے سخت۔ اور پھر فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی رحیم، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں کبھی سجدوں میں، کبھی رکوع میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے پاؤ گے انہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ سجدوں کے نشان آپ کو ملیں گے ان کے چہروں پر۔ اس سے مراد یہ پیشانی والا گٹا نہیں جو بن جاتا ہے کچھ، بلکہ ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں گے کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ وہ شریف النفس ہیں، وہ کریم النفس ہیں، وہ با اخلاق ہیں، وہ دیانتدار ہیں، ان کے چہرے آپ کو بتا دیں گے۔ اور یہ چیز کس میں بیان کی گئی ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراہ، اور یہ مثال ان کی بیان کی گئی ہے تورات میں۔ صحابہ کی یہ مثال تورات میں بیان کی گئی ہے، ان کے چہرے جو ہوں گے وہ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہوں گے، سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ تو یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مؤذن اپنے کو بھیجا، ایک پادری کو بلوایا اور اس پادری سے کہا کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ کیونکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا تذکرہ ہے ان کی کتابوں میں۔ انہوں نے کہا کہ میرا خصوصاً اپنا نام لے کر بتایا، کیا ذکر ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کس طرح ہے؟ کہا اس میں آپ کو کرن کہا گیا ہے۔ کرن کے میننگ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ یا مضبوط دیوار سمجھو آپ۔ وہی بات جو حضور نے فرمائی تھی کہ حضرت عمر جو ہوں گے وہ دیوار ہوں گے فتنوں کے بیچ، یعنی حق کا جو دور ہوگا اور پھر فتنوں کا دور جو ہوگا اس کے بیچ دیوار آپ ہوں گے۔ یہ دیوار کیا گری، فتنے شروع ہو گئے، اور ان کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا گیا کہ ان کی کتاب تورات میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے چہرے جو ہوں گے ان پہ سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال کیا دی گئی ہے؟ صحابہ کی مثال، كَزَرْعٍ، جیسے ایک کونپل ہے، ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، جو نکالتی ہے کونپل، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، فاستغلظ، اور اس کے بعد وہ گدرائی، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، یعجب الزراء، اور خوش کرتی ہے کسان کو۔ کسان اس لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی اسی کی مثال دی گئی ہے۔ گویا یہ کونپلیں تھی، پھر یہ بڑھی، پھر یہ مضبوط ہوئی، اور جو کسان تھا وہ بڑا خوش ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس کھیتی کو، اپنی اس باغ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور جلیں ان کی اس پھلنے پھولنے کو دیکھ کر جو کفار ہیں وہ جلیں، ان کو بڑا ناپسند یہ منظر آ جائے کہ یہ پھلا پھولا اللہ تعالیٰ نے جس چمن کو رکھا ہے انہیں یہ چیز پسند نہ آئے۔ یغیظ بہ الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب ان کے لیے دیکھیے کیا ہے، فرمایا وعدہ ہے اللہ کا۔ یہ آغاز ہی میں بتا دیا کتنا محتاط ہم نے رہنا ہے، کہیں ہماری زبان پہ ایسی بات نہ آئے کسی بھی صحابی کے لیے، کہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے۔ فرمایا وعدہ ہے یہ اللہ کا،
ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں کس کا وعدہ ہے؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہاں جو منہم ہے، یہ جو من ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں، یعنی ان میں سے کچھ نہیں، بلکہ یہ بیانیہ ہے۔ جس طرح فاجتنبوا الرجس من الاوثان ہے نا قرآن پاک میں، تم بچو بتوں کی گندگی سے، تو وہاں من سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف ان بتوں سے جو گندے ہوں، اس کا مطلب کیا کچھ بت ٹھیک بھی ہیں، صاف بھی ہیں، پاک بھی ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں اسی اعتبار سے یہ بیانیہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ صحابہ ہیں ان کے بارے میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے آپ، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم عربی زبان کو سننے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بہت آسان ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ کہیں امام صاحب بیان کرتے تھے، اکثر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکثر بیان کرتے تھے قال، تو ایک دن ایک دیہاتی تھا وہاں بیٹھا ہوا بیچارہ ان پڑھ، وہ اٹھا اور اس نے اس امام صاحب کو ایک گریبان پکڑا اور کہا کالا تو، اور کالا تیرا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سفید اور چٹے تھے، خوبصورت تھے، وہ کالا سمجھتے تھے، کالا رسول اللہ کی، یہ رسول اللہ کے لیے کہہ رہے کالا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری وہی سمجھیے ان پڑھتا ہے، جہالت ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کا دماغ بھی بہت اعلیٰ قسم کا ہے، ذہین ہیں، لیکن عربی کے بارے میں آپ پوچھیں قالا کیا ہوتا ہے انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ عربی سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ فرمایا حضرت انس نے، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لأبی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا، حاضانی کہ یہ دو صاحب جو ہیں، یہ دو سیدہ کحول اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے جنت کے بھوڑوں کے سردار ہوں گے۔ سیدہ کحول اہل الجنہ من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں، یعنی جتنے بھی جنتی ہوں گے اولین سے لے کر آخرین تک، سب ان میں جو بوڑھے ہوں گے ان کے سردار ہوں گے ابو بکر اور عمر جنت میں۔ الا النبیین والمرسلین، صرف نبیوں اور مرسلین کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب کے سردار یہ ہوں گے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ تو جوان بنا کر بھیجا جائے گا، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین کے لیے کہا گیا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کے لیے کہا بوڑھوں کے سردار۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو جوانی کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، ان کے سردار وہاں پہ ہوں گے حضرت امام حسن اور امام حسین۔ اور جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کے سردار وہاں پہ ہوں گے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہاں بھی اکثر اس حدیث کو سائڈ میں ہی رکھا جاتا ہے، سب کے ذہن میں ہوگی یہ بات، سیدہ شباب اہل الجنہ سب کو معلوم ہے، لیکن سیدہ کحول اہل الجنہ شاید ہی کسی نے سنی ہو۔ وہی تعصب کی بات، وہی نفرت کی بات، اس چیز کو مٹانے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور واقعے کی طرف آج میں آپ کا اشارہ کرتا ہوں کہ ہم جو بالکل کم علمی کی وجہ سے یا کم ظرفی کی وجہ سے کسی کو بڑھاتے ہیں، کسی کو گھٹاتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نفرت کا درس دیتے ہیں، اس چیز کو ہٹانے کے لیے کچھ واقعات میں نے پچھلے جمعہ پہ کہے تھے، آج بھی ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نکاح کا مسئلہ تھا، نکاح کرنا تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ بالکل مہر کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، تو اس وقت آپ نے زرہ بیچنے کا فیصلہ کیا
اور زرہ آپ کی خریدی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہماری زبانوں پہ پتہ نہیں کیا اور کیا نہیں آ جاتا ہے۔ انہوں نے خریدی ذرا 400 یا 500 درہم میں، کچھ کتابوں میں 400 ہے، کچھ میں 500 درہم میں خریدی وہ۔ اس کے بعد جب ان کا ولیمہ تھا حضرت علی کا، اس وقت گئے وہی زرہ لے کر تحفتاً، یعنی گفٹ کیا اس کو حضرت، گویا وہ چاہتے نہیں تھے کہ میں، ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ اگر میں ایسے ہی ان کو 400 یا 500 درہم دے دوں تو ان کے ذہن میں یہ رہے گا، حضرت علی کے ذہن میں، کہ بھائی میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہیں، ولیمہ کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا، لہذا پہلے ان کی وہ رقم ان کی ہو گئی، ان کو نے ان سے خریدی حضرت عثمان نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ان کو میں واپس کر دوں گا، اور تحفتاً ان کو واپس کی۔ ایک واقعہ کی حضرت عثمان یا دیگر صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے حضرت علی کے ساتھ، اور ایک اور واقعہ سنیے کہ صرف ان کے ساتھ نہیں، ان کے بچوں کے ساتھ بھی، عمر، حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے۔ مدائن جب فتح ہوا، مدائن فتح ہونے کے بعد جب ان کے پاس کافی مال غنیمت آیا، اب وہ تقسیم ہو رہا تھا، تقسیم کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، جو آ رہے تھے ان کو بتا رہے تھے دو، تو جس وقت حضرت حسن آئے تو حضرت عمر نے فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید آ جاؤ، اور اس کے بعد کہا فَأَمَرَ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، تو حکم کیا کہ اس کو 1000 درہم عطا کیا جائے۔ 1000 درہم انہیں ملے، چلے گئے واپس۔ اس کے بعد حضرت حسین آئے، جب حسین آئے ان کو بھی کہا مرحبا مرحبا، اور وہ امر لہو الف درہم، ان کے لیے بھی 1000 درہم کا، ان کو 1000 درہم دیا جائے۔ اس کے بعد آئے ان کے اپنے بیٹے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عبداللہ آئے تو عمر نے کہا فَأَمَرَ لَهُ 500 درہم، انہیں 500 درہم دیے جائیں۔ جب انہیں 500 درہم دیے گئے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے 500 درہم کیوں؟ میں حضور کے ساتھ رہا ہوں، میں فلاں فلاں جنگ میں شریک ہوا ہوں، میں نے ان سے زیادہ فلاں فلاں، اپنا وہ اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا بتانا کہ میری کیا اس سلسلے میں ہے، میں نے کنٹریبیوشن میرا کیا ہے، اپنا کنٹریبیوشن وہ بتا رہے تھے میں نے کیا 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 ہے۔ تو جواب میں سنیے آپ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں۔ یہ جو مختلف قسم کے گھناؤنے الزام جو لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ حدیث قرطاس کے بارے میں جو پچھلی بار میں نے کہا تھا، یا اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں کی جاتی ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے، میرا یہ فرض بنتا ہے، ایک تو ہم ہوشیار رہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، اور ہم سے بحثیں ہو رہی ہیں، ہم سے باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ ایسا کیا جانا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، عمر نے فلاں کام غلط کیا، صدیق اکبر نے فلاں کام غلط کیا، ان سے افضل فلاں ہیں، ان سے افضل فلاں ہیں۔ بہرحال اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ سے کہا، کیا کہا؟ تم کہتے ہو کہ ان کے برابر تمہیں ملے، تو کیا تم ان کے جیسے، آپ کے والد ان کے والد کے جیسے ہیں؟ اسی بار میں نے کہا تھا حضرت علی نے کیا کہا تھا عمر کے بارے میں، کتنی تعریف کی تھی عمر کے بارے میں، اور آج عمر کر رہے ہیں علی کے بارے میں تعریف۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو اتنا وظیفہ چاہیے پھر تو آپ کے والد ان کے والد کے برابر ہونے چاہیے۔ کیا آپ کی ماں ان کی ماں کے برابر ہے، فاطمہ کے برابر؟ کیا آپ کے نانا ان کے نانا کے برابر ہے؟ اور جب یہ باتیں سنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، وہ خاموش ہو گئے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی الفت، یہ ہے دین، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ ہمیں بتاتی کہ ہمارا کیا عقیدہ ہو، ہمارے دلوں میں کیا ہو صحابہ کے بارے میں، وہ کس قدر مخلص اور کس قدر آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور ہم نے اس دین کو کیا سے کیا بنا دیا
بہرحال یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس لیے رکھے کہ ہمارا ذہن بالکل صاف ہو جائے۔ اب ہم اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ واقعی کربلا جو ہوا، اس سلسلے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ کبھی کبھی ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پورا خاندان انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو ایک مردنی سی چھا جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب بھی آپ کربلا کا تذکرہ کریں گے، جب بھی آپ امام حسین کا تذکرہ کریں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہ زندہ کس طرح، زندگی کس طرح ملی حسین کو، آپ کے ساتھیوں کو، اور موت کس طرح تھی وہ یزید کے لیے یا یزید کے ساتھیوں کے لیے۔ یہاں ذہن میں یہ رہے کہ وہیں پہ جب یزید کے دربار میں ان کی بیوی آتی ہے ہند بنت عبداللہ، کرسی منگوائی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں قیدی بن کر آئی تھی، حضرت زینب تھی، حضرت ام کلثوم تھی۔ زینب نے ان کو پہچانا اور ام کلثوم کے کان میں کہا کہ یہ فلاں ہے۔ یہ ان کی جو بیوی تھی یہ خادمہ کے طور پہ رہا کرتی تھی مدینہ میں ان کے پاس۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، ہند نے دیکھ لیا، یزید کی بیوی جو تھی وہ دیکھ لیا کہ کچھ باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے وہ اٹھ کر آئی، بتاؤ کیا بات ہے، آپ نے کیا بات کی؟ پہلے تو چھپایا انہوں نے، جب انہوں نے اصرار کیا تو اس کے بعد بتایا کہ ہم کون ہیں۔ انہوں نے کہا مدینے کے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں؟ کہا ہم تو جانتے ہیں۔ ہند نے کہا میں تو جانتی، میں تو وہاں رہی ہوں۔ کہا کہاں رہے ہیں آپ؟ کہا حضرت علی کے گھر میں خادمہ کی حیثیت سے میں رہے۔ کہا وہاں کن کو آپ جانتے ہیں؟ کہا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں، زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں، امام حسین اور امام حسن کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت پھر کہا زینب نے کہ پھر اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، دل تھام کر سنو پھر کہ حسین جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سامنے یزید کے سامنے ان کا سارے مبارک پڑا ہوا ہے۔ حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں، حسین یہاں پہ، میں ہوں زینب، یہ ہے ام کلثوم۔ اس وقت چیخ نکل گئی، ہند کی چیخ نکل گئی، وہ پورے پردے میں تھی، پردہ ان کے سر پہ تھا، انہیں پھینک دیا پردہ۔ تو یزید یہ دیکھ کر بخل آ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی، اس کے سر پہ چادر کا پردہ کرو، یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میری چادر کی تمہیں فکر ہے کہ میرا سر ننگا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں ان کو تم قید کر کے لائے۔ کیا ہے اس میں درس؟ کیا یہ بتاتا ہمیں کہ یزید کی موت تھی، وہ حسین کی موت نہیں تھی۔ اسلام تو زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا ایک واقعہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کسے ملی، موت کس کے لیے تھی۔ 49 سال کی عمر میں یزید کی موت ہو جاتی ہے۔ جب اس کی موت ہو گئی، اس کا بیٹا معاویہ بن یزید انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ معاویہ بن یزید انتہائی صالح، انتہائی پاک باز بندہ تھا۔ 21 سال کی عمر میں اسے بٹھایا گیا تخت پر۔ جب اسے تخت پر بٹھایا گیا 40 دن یا کچھ کتابوں میں ہے 3 مہینے تک یہ رہا۔ اس کے بعد اس نے جمع کیا اپنے خاندان کے لوگوں کو، ان لوگوں کو جمع کر کے اس نے بتایا کہ دیکھو میں تلاش کر رہا تھا اور میری یہ آرزو تھی کہ میں صدیق اکبر کی طرح مقرر کروں کسی کو خلیفہ، لیکن میں نے دیکھا کہ عمر جیسا کوئی فرد مجھے نہیں ملا، میں کس کو منتخب کرتا۔ پھر دوسری رائے میری یہ بنی کہ عمر کا طریقہ اختیار کروں، جنہوں نے 6 آدمی سمجھدار قسم کے آدمی چنے تھے، ان کے سپرد کیا تھا تم کسی کو خلیفہ منتخب کرو۔
کہا پھر میں نے دیکھا کہ ایسے 6 آدمی بھی مجھے نہیں ملے، اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تم جانو تمہارا کام، کس کو تم نے خلیفہ بنانا ہے، میں تو چلا، میں اس تخت کو تو تھوکتا بھی نہیں جس پر یزید بیٹھا تھا، جس نے ظلم کیا۔ اس کا بیٹا بتا رہا کہ ہے وہ ظالم تھا، مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں۔ سوچئے آپ، بادشاہ چھوڑنا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کتنی وسیع سلطنت تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پر مشتمل تھی، اور آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی ان کی۔ اتنی بڑی حکومت کو دھکا دیا، لات مار دی، کہ مجھے اس حکومت کی ضرورت نہیں۔ ہم تو آج معمولی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچنا، جو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنا ایمان بیچنا چھوٹے سے مفاد کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا بھی کچھ برداشت نہیں کرتے۔ بار بار کہنا پڑتا ہے، قدم قدم پہ ہم دیکھتے ہیں، اور بڑے واقعات ہم پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ فلاں شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ ایک درخت تھا راستے میں، تکلیف لگتی تھی لوگوں کو، اس کو کاٹا، اللہ کو اتنی خوشی ہوئی۔ اور ہم راستوں کو اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں، اس طرح سے انکروچمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اس کا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا ناراض ہو رہا ہے، کتنا خوش ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم راستے بند کر دیتے ہیں اپنے بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، لوگوں کے راستے ہم بند کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم کیا ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ یہ زندہ ہوتا ہے اسلام ہر کربلا کے بعد۔ آپ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد، یہ آج اس جمعہ کے موقع پہ جتنے بھی میرے یہاں ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، ذرا دیکھ لو، کوئی کیا کرتا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ کسی کی طرف انگلی مت اٹھایا کرو، آپ اپنی طرف دیکھو۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے، آپ جہنم کی آگ سے بچ گئے، آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، آپ محمد کے پیارے ہو گئے، تو آپ کامیاب ہیں۔ دوسروں کی طرف انگلیاں مت اٹھائیں، اپنے اپنے گریبان میں جہاں تک دیکھیں کیا ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہمارا دل صاف ہو رہا ہے، کیا نفرتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیا محبت عام ہو رہی ہے، کیا اسلام سے محبت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ اس بات کی طرف میں یہیں پہ ختم کروں گا کہ اس بات کی طرف ذرا دیکھیے کہ ہم اور آپ یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں سب کہ ہمارے سامنے کربلا ہے، کہ کربلا میں کیا کیا اس نے۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ مدینہ میں کیا کیا اس نے، جب وہاں فوجیں بھیجی اس نے اور 3 دن کے لیے مباح کر دیا مدینے کو، کہا کہ جو کرنا ہے، مباح کرنے کا مطلب کیا ہے، ان کو لائسنس دیا جو کرنا ہے کرو۔ پھر کیا کیا انہوں نے، بیان سے باہر ہے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، کتنے قتل کیے گئے صحابہ، اور کتنوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر مکہ پہ حملہ کیا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے بھی جواب کیا تھا، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ پھر وہاں حملے میں کس طرح سے خانہ کعبہ کو آگ بھی لگی تھی۔ یہ تو بڑے بڑے جرائم ان کے ہیں، اس لیے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین ان سے محبت کیوں نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ اس وقت تو یہ واقعات نہیں ہوئے تھے، کربلا نہیں ہوئی تھی، مدینہ کا یہ سانحہ نہیں ہوا تھا، مکہ کا نہیں ہوا تھا۔ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ امام حسین کس بنا پہ یزید سے نفرت یا ان سے دور تھے۔ کیا وہی مقصد جب تک نہ ہمارے دل میں بھی ہو؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ اپنی پٹری سے اتر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو اسلام کہتا ہے الملک للہ والحکم للہ، یہ سارا ملک، ساری دنیا اللہ کی ہے، اور ساری دنیا پہ حکومت کا حق بھی صرف اللہ کو ہے۔ جب وہاں ان کو خلیفہ بنایا گیا، خلافت سے جب ملوکیت میں بدل گئی یہ چیز، تو ملوکیت میں کیا ہوتا ہے،
وہاں بادشاہ سمجھتا ہے یہ میرا ملک ہے، وہ نہیں سمجھتا اللہ کا ہے، کہتا ہے میرا ملک، جب میں مروں گا تو میرا بیٹا آئے گا، وہ مرے گا تو اس کا بیٹا آئے گا، وہ اس کو سمجھتا ہے بادشاہ کا ملک۔ تو امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ قوانین وہی ابھی تھے، قوانین میں کوئی فرق نہیں تھا، چور کے ہاتھ ہی کاٹے جاتے تھے، زانی کے لیے بھی وہی سزا تھی، سب کچھ وہی تھا، لیکن بس وہ دیکھا کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اب کہاں اترتے جائیں گے، ایک ایک چیز نکلتی جائے گی، پھر کہاں پہنچا جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے ان سے دوری اختیار کی، اور اس وقت انہوں نے وہی کیا جو ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ جس وقت صدیق اکبر خلیفہ بنے اور بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نبیوں کا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس موقع پہ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو صدیق اکبر نے کیا کہا اس کو؟ نہیں، اگر آپ اونٹ کے ساتھ اونٹ کی لگام بھی دیتے تھے وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی، تب تک نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت کبار صحابہ نے آپ کو سمجھانے لگے کہ بھائی اس وقت حالات خراب ہیں، جو دے رہا ہے زکوٰۃ دو، جو نہیں دے رہا ہے کیوں الجھنا ہے۔ اس نے عمر سے کہا عمر تم تو جہالت میں بڑے بہادر تھے اور آج یہ بزدلی کی بات کر رہے ہو۔ اور اس وقت انہوں نے جو جملہ کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں؟ صدیق اکبر کے یہ تاریخی جملہ کہا کہ دین میں کچھ کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہی سمجھو امام حسین نے بھی اس وقت عملاً یہی کہا کہ دین میں کمی ہو رہی ہے، میں زندہ رہوں، کیوں رہوں، کوئی فرق نہیں، میں جاتا ہوں، میری اولاد جاتی ہے، میرا خاندان جاتا ہے، کٹ مرے سب، لیکن دین میں کمی میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہی سمجھے انہوں نے اس کو کہا يُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ اور یہ وجہ کیا ہو جاتی ہے اگر قتل کیا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شمع جب آگے بڑھے وجہ کیا ہو جاتی ہے، یہیں پہ ختم کروں گا، ایک حدیث بیان کروں گا بس۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک سیاتی زمان علی امتی، ایک وقت آئے گا میری امت پر ایسا، یحبون خمسا وینسون خمسا، کہ وہ 5 باتوں کو پسند کریں گے اور 5 باتوں کو بھول جائیں گے۔ پہلی چیز یحب الدنیا وینسون الآخرہ، کہ وہ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اگر حسین کو چھوڑا ان لوگوں نے اس وجہ سے چھوڑا کہ دنیا سے محبت کی اور آخرت کو بھول گئے۔ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے، اس کا حساب بھی دینا ہے، کہاں سے لایا، کیسے لایا، کہاں خرچ کیا، کوئی فکر نہیں، جیسے مرضی کماتے ہیں، جیسے مرضی خرچ کرتے ہیں۔ تیسری چیز یحبون الخلق وینسون الخالق، خلق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ یحبون القصور وینسون المقبرہ، محلوں کو پسند کریں گے، محبت کریں گے محلوں سے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ ایسا ہی تھا، انہوں نے دنیا سے محبت کی، آخرت کو بھول گئے، اچھے مکان ملیں گے، اچھی رہائش ملے گی، قبر کو بھول گئے، اور ساتھ دیا یزید کا اور یزیدیوں کا ساتھ دیا اور حسین سے دور ہو گئے۔ اس کی وجہ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے سمجھا، جیسے حضرت حر، ان کے وہ الفاظ، انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہے جیوں گا، مجھے اچھی رہائش دیں گے، مجھے اچھی تنخواہ دیں گے، اچھی دنیا جائے گی، لیکن کیسے جاؤں گا آخرت میں، کیا کروں گا، اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس لشکر میں سے، یزیدی لشکر میں سے نکل آئے، حسین کے ساتھ آئے، کہا مجھے معاف کر دو، کیونکہ پہلے حملے میں وہ بھی تھے، ان کو روکنے میں شامل، کہا مجھے معاف کر دو، کہا میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، کہا اچھا اترو، کہا نہیں اب نہیں، میں اترنے والا، میں اترنا نہیں چاہتا، اب میں وہیں پہ اتروں گا۔ بس فوراً گئے، لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے، جب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو یہ چیز رکھیے اب یاد، اس وقت اس چیز کو رکھیے، مقصد کیا تھا اس کا، وہ مقصد کو یاد رکھیے، اور وہ شعر جو میں نے پرسوں کہا تھا اس شعر کو ذہن میں رکھیے، امام حسین کے بارے میں، سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی،
سر کٹ گیا بدن سے، تلاوت نہیں رکی، قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی قسم کی محبت قرآن سے ہمیں بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے آج کل بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ شادی ہو جاتی ہے، پہلی رات ہے، اور پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت انسان نفل پڑھے، دعا کرے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے دونوں نے۔ اب جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے مختصر سی نوافل ادا کیے اور انتظار کرنے لگی شوہر کا، لیکن وہ قرآن سے محبت کرنے والا وہ اس طرح سے غرق ہو گیا ان نوافل میں، قرآن پڑھتے پڑھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اگلے دن دوستوں نے کہا، کچھ اپنے حساب سے کرتے مذاق وغیرہ، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ صبح ہوگی، میں اللہ کی کتاب میں اس وقت بھی ایسے موجود ہیں۔ تو ہم کتنا پڑھتے ہیں یہ قرآن، کتنا قرآن کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے بنیں اور قرآن پاک پڑھنے والے بنیں، اور وہی جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈال دے، جو جذبہ اسلام کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کی محبت جو امام حسین کے دل میں تھی، وہی ہمارے دل میں بھی آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔